السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز وجل اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ لوگ کہاں اپنی زندگی بسر کریں گے اور کہاں سے انہیں ان کا رزق ملے گا۔ یہ تقدیر اس نے خود مقرر کی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا۔ وہ مشقت کرتے ہیں، منافع کے اور رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ کام کرتا ہے اور کئی دفعہ نہیں کرتا۔ اس دنیا کا رزق اتنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے آپ کا آخرت کا رزق، اس پر دھیان دیں۔ اپنی آخرت نہ کھوئیں دنیا کے لیے۔ بہت سارے لوگ اپنے ملک چھوڑ دیتے ہیں اور کافر ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم زیادہ کمائیں گے، ہم زیادہ بہتر زندگی ہوگی ہماری۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہیں، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس پر لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، لیکن اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ جہاں بھی قسمت ہوگی ان کو بالکل ان کا رزق ملے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی پوری دنیا میں سفر کر لے اور اس کو اس کا رزق وہیں پر ملے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ وہ رزق کے لیے ادھر ادھر بھاگ سکتا ہے پوری زندگی، لیکن اس کا رزق اس کے قدموں میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے خود کے ملک میں۔ لوگ مطمئن نہیں ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ پیسہ کمانے کی سوچتے ہیں۔ پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے۔ کوئی صحیح وجہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سچا قصہ ہے جس میں کہ ایک انسان کو ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک انگور کی بیل پر بیٹھا ہوا ہے بغداد میں۔ کسی نے اس کو بتایا کہ وہاں پر خزانہ ہے، وہاں پر جانا چاہیے۔ یہ سچا قصہ ہے۔ اس نے یہ خواب تقریباً 10 دفعہ دیکھا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے سب کچھ بیچ دیا جو بھی اس کے پاس بچا تھا، صرف اس کے گھر کو چھوڑ کر۔ وہ اتنا پکا تھا کہ وہاں پر خزانہ ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہاں جائے گا اور خزانہ ڈھونڈے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانہ ہی میرا رزق ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے اور اس کو لے کر آنا چاہیے۔ تو وہ استنبول سے بغداد چلا گیا۔ بغداد میں اس نے بالکل ویسی ہی جگہ دیکھی جو کہ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر ایک کافی کی دکان تھی، وہاں پر ایک انگور کی بیل تھی۔ اس نے اس بیل پر سے کھایا، اس نے آس پاس دیکھا اور اسے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں بچے تھے، وہ مرنے کی کگار پر تھا۔ جب اس کاوے کی دکان کے مالک نے کہا کہ تم یہاں کیوں ہو، تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کیا ہے تمہاری کہانی، یہاں پر کیوں آئے، اٹھو اور کام کرو۔ تب اس نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا اور اس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، اور یہ مجھے حقیقی لگا کیونکہ
یہ بار بار آیا، ایک دفعہ نہیں، 3 یا 5 دفعہ نہیں، بلکہ بہت دفعہ۔ اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں اپنے خواب کو پورا کرنے۔ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی خزانہ ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جگہ تو میری ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، تم کیا پاگل ہو؟ مجھے بھی ایسی ہی جگہ کا خواب آیا استنبول میں، اور اس نے اس جگہ کا حلیہ بیان کیا۔ اس نے اصل میں دوسرے انسان کے گھر جیسا حلیہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خزانہ اس پتھر کے نیچے ہے، لیکن میں تمہارے جتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اپنا سب کام کاج چھوڑ کر بھٹکتا پھروں غریبی میں۔ تو اس انسان کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو اسی کے گھر کا حلیہ بیان کر رہا ہے، تو اس نے اس کا شکریہ کیا اور بنا کچھ کہے اور چلا گیا۔ وہ گھر گیا وہاں پر، اور اسے وہاں پر خزانہ ملا، ایک بڑا خزانہ ملا۔ اس نے وہاں پر پھر مسجد بنائی اس خزانے سے۔ یہ مسجد ہے استنبول میں، اس کی مسجد فاتح علاقے میں استنبول کے۔ تو یہ کہانی، اللہ عز و جل ہر جگہ سے لوگوں کو رزق دیتا ہے، لیکن سب سے اچھا ہے آخرت کے بارے میں سوچنا۔ رزق کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے عقل اور فکر مانگتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، انہیں وہاں پر لڑکیاں یا لڑکے پسند نہیں آتے، مسلمان لڑکیاں خاص کر، اور جو مسلمان کنبے سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، ہمیں اپنے ملک سے لانی چاہیے شادی کے لیے۔ اور کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ لوگ باہر جا کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہاں کے لوگ بھی نہیں کرتے، اتنی زیادہ بے حیائی والی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ جو باہر جاتے ہیں ان کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اپنے اصول کی، آداب کی۔ انہیں کوئی ایسا نہیں لانا چاہیے جو کہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو، اور ان کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کی آخرت بھی خراب کر دے۔ انہیں کوئی اسی ملک میں ڈھونڈنا چاہیے اور وہیں شادی کرنی چاہیے۔ یہ غلطی نہ کریں کہ آپ کسی مسلم ممالک سے لے کر آئیں، کیونکہ بہت سارے شیطان ہیں، اور یہ شیطان عورتوں پر زیادہ وار کرتے ہیں۔ ان جگہوں میں زیادہ شیطان ہیں، اور وہ عورتیں اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھ پائیں گی، آپ کی بھی اور اس کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا رزق حلال طریقے سے ہمیں نصیب کرائے، بنا زیادہ دور جائے انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ابھی ایسے حالات میں ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑ کر ہر جگہ جاتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ جب لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنا دین کھو بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور ان کے بچوں کی آخری زمانے کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اور شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔